بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے عاشقان وارث، اپنے رہنما کامل کو خوش کرنا اس کی عین دلیل ہے کہ مرید مقبول اور کامیاب ہوتا ہے، جس کی مثال کے لیے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشہور واقعات کافی ہیں۔ چنانچہ سرکار امام العاشقین سید العارفین امام الواصلین رہنمائے طریقت خضر راہ حقیقت تاجدار سیادت شہر یار ولایت گنج اسرار پنہا کعبہ دین و ایمان خسرو محجبینہ تاجدار حسینہ سیدنا و سندنا حاجی و حافظ سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ کو کلام منظوم زیادہ پسند تھا، اس لیے مداحین کی رنگین بیانی اور مضمون آرائی سے آپ بہت مسرور ہوتے تھے۔ جب کوئی غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مدحت کا نذرانہ پیش کرتا تو آپ اس کو اپنا ملبوس خاص مرحمت فرماتے، جس کو اصلاح صوفیہ میں خرقہ تبرک کہتے ہیں۔ جیسے آپ کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام بصیری کو اپنی چادر پاک عطا فرمائی، مدحت پاک کا صلہ عطا فرمایا۔ کسی مداح کے حق میں سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ ایسا جملہ ارشاد فرما دیتے جو اس کے اعزاز اور اختصاص کے واسطے کافی ہوتا۔ مثلا کسی کی نسبت سے متبسم لبوں سے یہ فرما دیا کہ سنا سنا تم تو اپنے وقت کے امیر خسرو ہو، کسی سے فرمایا کہ تمہارا قصیدہ تمہاری محبت کا شاہد ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مولوی لطافت حسین صاحب وارثی نے ایک معرکۃ العرا قصیدہ پیش کیا، اس کو سن کر آپ بہت محظوظ ہوئے اور ارشاد فرمایا، سنا سنا لطافت، جو پیر کے صفات کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اس کو آخر میں ذات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ آپ کے غلام آپ کی بارگاہ میں نظم کے انداز میں اپنی استدعا کو پیش کیا کرتے تھے، استغاثہ کیا کرتے تھے، حاجتوں کو بیان کیا کرتے تھے، اور سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ ان کو کوئی ایسی ہدایت فرما دیتے جو ان کی کامیابی کے واسطے مجرب عمل ہوتا تھا۔ جیسے کہ ایک صاحب نے عید کے روز التماس کے نام سے ایک نظم پیش کی، جس کے آخر میں اشارتاً اپنی پریشانی کا بھی ذکر کیا، تو سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے فرمایا، سنا سنا جو شخص سورہ فلق بکثرت پڑھتا ہے، یعنی قل اعوذ برب الفلق، سنا سنا جو شخص سورہ فلق بکثرت پڑھتا ہے اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے، تم بھی پڑھا کرو۔ ایک عقیدت شیار نے نظم کے پردے میں اپنی خرابی صحت کا اظہار کیا کہ حضور بیمار رہتا ہوں میں، انداز نظم کا تھا اور ایسے خوشنما طریقے سے کیا کہ حاضرین متاثر ہو گئے۔ سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے فرمایا، سنا سنا ہم نے سنا ہے کہ جو اہتمام کے ساتھ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کی جسمانی تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ میر اولاد علی صاحب وارثی رامپوری کو ایک قصیدے کے صلے میں قبل عالم نے یہ ہدایت فرمائی کہ نماز عشاء کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھا کرو، با ایمان مرو گے۔ اے عاشقان وارث، دیکھا آپ نے سرکار عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے اپنے غلاموں کی استدعا پر ان کی پریشانی کا انہیں علاج عطا فرما دیا۔ معلوم ہوا کہ جو شخص روزی میں بے برکتی کا شکار ہو، پریشان ہو، اسے چاہیے کہ وہ سورہ فلق کثرت سے پڑھا کرے، انشاءاللہ بے برکتی دور ہو جائے گی۔ اور جس نے خرابی صحت کی التجا کی، اس سوال سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو بیمار رہتا ہو، خرابی صحت کا شکار ہو، اسے میرے آقا عالم نواز نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ روزانہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ ساری جسمانی بیماریاں رفع ہو جائیں گی۔ اور جو خاتمہ بالخیر کا متمنی ہے، چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، سرکار عالم نواز نے کیا ہی خوب اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ نماز عشاء کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھ لیا کرے۔ تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے صدقے میں اس امت کو ملنے والا ایک انعام ہے، تحفہ ہے۔ تو جو کوئی اس کا ورد کیا کرے گا اس کا خاتمہ سرکار نے فرمایا ایمان پر ہوگا۔ اب میں وحدت پلا دیجئے مجھے، آپ مستانہ بنا دیجئے مجھے، تم نہیں ہو دیرو کعبے میں اگر
پھر کہاں جاؤں بتا دیجئے مجھے، پھر وہی انداز دکھلا دیجئے، پھر وہی باتیں سنا دیجئے مجھے۔ حضرت عیسیٰ سے تو میں جی چکا، آپ ہی آ کر جلا دیجئے مجھے۔ بھولا پھرتا ہوں میں راہ عشق میں، راستہ سیدھا بتا دیجئے مجھے۔ انتظار دید میں کب تک رہوں، جو دکھلانا ہے دکھا دیجئے مجھے۔ گو کہ بے دم ہوں مگر آ جائے دم، نگہت گیسو سنگھا دیجئے۔